جو کام ہماری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کن کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کن کی رحمت ہماری زندگی کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار ایک بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، اور یہ بات ہم سب نے سنی ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، چونکہ استغفار اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی ہے اور اپنی حاجات منوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن استغفار کے ساتھ ایسا کیا پڑھا جائے، ایسی کیا خاص تسبیح کی جائے کہ ہماری دعائیں، ہماری مرادیں ہمیں جلد از جلد ملنا شروع ہو جائیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کروں گی۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، میں بھی آن اینڈ آف استغفار ہی پڑھتی تھی، لیکن جب سے مجھے یہ دعا بتائی گئی، جب سے میں نے اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کیا، الحمدللہ میری زندگی میں معجزات ہوئے ہیں۔ آپ سب کی زندگی میں بھی معجزے ہوں گے۔ کل سے میری پیاری بہنوں کے بہت سارے کمنٹس آئے ہیں، آپ ہی ہم مسلسل استغفار کر رہے ہیں، کئی سالوں سے استغفار کر رہے ہیں، لیکن نہ تو دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور نہ ہی ہماری وشز پوری ہو رہی ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ وہ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے پہاڑ کے برابر گناہ ہوں۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ استغفار ہی آپ کے مسائل کا حل ہے، اور استغفار ہی مرادیں حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ بھی زندگی میں چاہیے تو استغفار سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ استغفار کو اپنے اوپر واجب کر لیں۔ استغفار کے ساتھ آپ نے ایک تو سب سے پہلے یقین رکھنا ہے، مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ میں جو استغفار کر رہا ہوں، ساتھ میں اس کے آپ نے یقین رکھنا ہے کہ میری یہ دعا ضرور سنی جائے گی، اور اگر دعا مکمل نہیں ہو رہی، پوری نہیں ہو رہی یا دیر ہو رہی ہے، تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے جو ہم انسان بعض اوقات نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ایک واقعہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں استغفار اور مکمل یقین کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہوتے ہیں، اور مسجد کے قریب ان کا گزر ہوتا ہے۔ تو مسجد میں وہ سوچتے ہیں کہ میں رات کو قیام کر لوں اور صبح روانہ ہو جاؤں گا، تو مسجد کے امام نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور وہاں پر رکنے سے منع کر دیا۔ تو پھر ساتھ میں ایک قریب روٹیاں پکانے والا کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی خیر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلے آپ مسافر ہیں، میرے گھر میں سٹے کر لیں۔ تو وہ ان کو اپنے ساتھ گھر میں لے جاتا ہے۔ وہ آدمی روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ استغفار استغفار استغفر اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کوئی برکت نظر آئی ہے اس طرح استغفار پڑھنے سے؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ ہاں، میری اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں سن لی ہیں سوائے ایک دعا کے، اور وہ دعا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ پر توکل اور استغفار کے ذریعے نا اللہ تعالیٰ نے ایسا اسباب پیدا کر دیا ہے کہ میں خود چل کر تمہارے دروازے پر آ گیا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے استغفار کی برکت، استغفار کی فضیلت اور استغفار کا معجزہ، کہ انسان کے وہاں سے سبب انسان کی زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شخص یہی بولتا کہ میں استغفار کرتا ہوں، میری ساری دعائیں سنی گئی ہیں سوائے ایک دعا کے، لیکن وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سنے گا، مجھے یقین ہے۔ یہ یقین اور استغفار انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، اور یہ میرا خود کا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، پھر میں آپ کو وہ تسبیح بھی بتاؤں گی اور اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کتنی پڑھنی ہے اور کس طرح سے اس تسبیح کو کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص آیا اور بولا کہ میرے پاس جو ہے مال نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، وہ بولا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو ان کو بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ آپ استغفار کرو۔ اس طرح سے تیسرا شخص آیا اور بولتا ہے کہ ہمارے ہاں تو بارش ہی نہیں ہو رہی، اس کو بھی یہی کہا گیا کہ استغفار کرو۔ اور چوتھا شخص آیا کہ میرے پاس باغات نہیں ہے، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ استغفار کرو۔ تو ساتھ میں بیٹھے جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے سب کو ایک ہی عمل کیوں بتایا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ قرآن پاک میں آیات بتائی ہوئی ہیں، حضرت نوح سورہ نوح کی
سورہ نوح کی آیات بتائی ہوئی وہ پڑھ دیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف استغفار کے ذریعے مسائل کو حل کرتا ہے بلکہ مال کی خوشی، اولاد کی خوشی، رزق کی خوشی اور تنگی سے نجات، باغات، نعمتیں، بارش، سب کچھ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ ہے استغفار کی فضیلت اور استغفار کے معجزات کہ جب انسان کی زندگی میں بالکل دروازے بند ہو جاتے ہیں، نا امیدی ہو جاتی ہے، تو انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کر لے، دل سے رجوع کر لے اور یقین کے ساتھ کہ اللہ صرف تو میرا ہے، صرف تیرا ہی مجھے آسرا ہے اور مجھے یقین ہے تو مجھے اس مشکل سے نکالے گا، تو اللہ پاک کی ذات انسان کو ضرور مشکل سے نکالتی ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ کو بھی کوئی بھی مشکل ہے، آپ نے ایک تو توکل اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑنا، سب سے پہلے تو آپ نے شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہی کہتی ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جھانکیں، اس سے آپ کے اندر دلی شکر گزاری کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہیں، جیسے کسی نابینا شخص کو دیکھ لیں، کسی معذور شخص کو دیکھ لیں، کسی فقیر کو راستے میں دیکھ لیں، تو یہ چیزیں سب کچھ انسان کے اندر دلی شکر گزار بنا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہم بہت گنہگار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے بے شک شکر کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس طرح سے اپنے نصیب کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حسد کرتے رہیں گے تو کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا پیمانہ اس طرح بنا لیا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ہم نے فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس طرح سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم نے ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ہم نے اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں خود بخود معجزے ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نیتوں کو پھل لگاتی ہے۔ نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ بے شک قرآن پاک میں لکھا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا وہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کے گمان کے مطابق دیتا ہے۔ اگر آپ کا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، بند دروازے کھل جائیں گے۔ اور پیاری بہنوں، آپ لوگوں نے دل سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو بس دوست بنانا ہے کہ یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، یا اللہ ہم تیرے بھروسے پر زندگی گزارے ہیں، پنجگانہ نماز کی عادت بنا رہے، دوسروں کے زندگیوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن چھوڑ دیں، اپنی نعمتوں پر شکر کریں اور صبر کریں ان لمحات کے لیے جن کی دعا آپ نے مانگی ہوئی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ جلد بازی کر لیتے ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز فوراً چاہیے، جبکہ فوراً ملنے پر اس چیز میں خیر بالکل نہیں ہوتی، دیر سے ملنے پر اس چیز میں خیر ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے، اور بعد میں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ واقعی میں بالکل غلط کر رہا تھا کہ مجھے اگر یہ چیز پہلے مل جاتی تو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی۔ تو صحیح وقت کا انتظار کیا کریں، اور استغفار کے ساتھ اگر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی خود بڑی فضیلت ہے، مشکلات سے درود پاک نکال دیتا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ استغفار جب بھی آپ پڑھنے بیٹھے اپنے فارغ ٹائم میں ایک الگ قسم کا مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں، جب انسان پرسکون ہو کر اپنے لیے ٹائم نکال کر استغفار پڑھتا ہے۔ کچھ ٹائم میں اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا کنیکشن اتنا زیادہ خاص چل رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دل کی تڑپ، دل کی مرادیں، دل کی تمنائیں سب کچھ سنتا ہے۔ تو استغفار کی فضیلت تو ایک طرف ہے، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ درود پاک ایک بار پڑھتے ہیں تو دایاں فرشتہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے اور بایاں فرشتہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ دایاں اس طرح کے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور بایاں آپ کے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اور پیاری بہنوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے دل میں بغض نہ رکھیں، معاف کر دیں، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود ہم بھی انسان ہیں، ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ چلے میں آپ کو وہ دعا بتا دیتی ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پہلے تو معاف کرے، زیر زبر پیش کی اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور آپ لوگ بھی اگنور کر دیجئے گا۔ آپ لوگ وہ دعا گوگل سے بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا میں نے استغفار کے ساتھ
کنٹینیو رکھی اور میں پڑھتی گئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے واک کرتے ہوئے کچن میں کام کرتے ہوئے آپ بھی جب مرضی پڑھ سکتی ہیں۔ اول تو آپ روٹین بنا لیں کہ نمازوں کے بعد 7 مرتبہ یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے یہ دعا ہر نماز کے بعد، اور کوشش کریں چلتے پھرتے میری روٹین کے مطابق جیسے میں پڑھتی ہوتی تھی استغفار تو پڑھتی ہی تھی، ساتھ میں یہ دعا بھی ایڈ کر لی کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ میری پریشانیاں جلدی سے جلدی ختم ہوں، مجھے بھی ہر وہ چیز ملے۔ ہر انسان کی الگ الگ خواہشیں ہوتی ہیں اس دنیا میں، کسی کو کیا چاہیے ہوتا ہے کسی کو کیا چاہیے ہوتا ہے، تو میرا یہ ریئل ایکسپیرینس ہے۔ اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کو پیسہ گھر گاڑی سب کچھ مل گیا تو وہی آپ کامیاب انسان ہے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ پاک نے ذہنی سکون رکھا ہے۔ ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہے، آپ کو چھوٹا سا گھر بھی جنت لگے گا اگر آپ کے پاس ذہنی سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ذہنی سکون مانگے، صحت تندرستی نہیں ہے تو یہ چیزیں سب بیکار لگتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس زندگی نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے اور صحت نہیں ہے اور ذہنی سکون نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، میں بار بار آپ سب کو بتاتی ہوتی ہوں۔ آپ لوگ سب سے پہلے ذہنی سکون مانگیں، اور آپ کی خواہشیں ہیں جو بھی ہیں جو نہیں مل رہی، مرادیں نہیں پوری ہو رہی، تو اس تسبیح کو آپ نے استغفار کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کوشش کیا کریں عصر اور مغرب کے درمیان کچھ ٹائم خاص طور پہ اپنے لیے نکال کر اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ جو عصر کے بعد نا ٹائم ہوتا ہے جس کو ہم اندر باہر کا دن بولتے ہیں، زوال کا وقت بولتے ہیں، زوال کے وقت سے پہلے نا کچھ ٹائم اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے اور اس کی ساری پریشانیاں زندگی سے نکال کر اس کی زندگی میں خوشیاں اور سکون دے دیتا ہے۔ بے شک اللہ نے میری زندگی میں دیا، اللہ آپ سب کو بھی دے، اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ اور اس دعا کے 3 بڑے فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑا اس کا فائدہ ہے کہ رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور دعائیں مطلب جیسے ہماری قبول نہیں ہو رہی، کافی ٹائم گزر گیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں استغفار پڑھ رہے ہیں، ایک تو توکل اور یقین اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، استغفار بھی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ انسان کی مسائل ختم کر دیتا ہے اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور ذہنی سکون عطا فرماتا ہے۔ تو اس دعا کے یہ 3 بڑے فائدے ہیں جو بہت میرے خیال سے بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، اگر آپ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری پیاری بہنیں اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر انسان کی اس دنیا میں دلی مراد پوری ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی سرخ روح کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہمیں قبر میں نصیب عطا فرمائے۔ بے شک ہم بہت گنہگار ہیں، بہت مجبور ہیں، بے بس ہیں، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، ہم سب کو بخش دے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔